اور دوسری چیز، نماز کی حفاظت کیجیے. اللہ اور ان کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ نماز کی آتی ہے. نماز کی ایسی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو رہا ہے، انتقال ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز، صلاۃ صلاۃ صلاۃ، کہ نماز کی حفاظت کرنا، جس سے آج ہم لوگ دور ہیں. سب سے پہلی چیز علم حاصل کرنے کے بعد نماز، اس کو اپنے عمل میں لانا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، انسان اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا ہے. جب آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کفر قرار دیتے ہیں. کہ جو جان بوجھ کے شخص نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کام کرتا ہے. تو اب سوچئے، ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ وہی اللہ ہے، وہی مجھے پیدا کیا ہے، لیکن جب اللہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اب وقت دیکھیے ایسی چیز ہے، تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں. اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وشو میں کسی کے بھی پاس جائیے، اس کے پاس جو ٹائم آپ کے پاس ہے وہی ٹائم مجھے بھی ہے. چاہے وہ دھنی ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کالا ہو، جہاں بھی رہتا ہو، کسی کو کم ٹائم ملا ہے؟ کہے گا کہ مجھے تو کم ٹائم ملا تو ہم عمل کیسے کریں؟ ایسا کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. سبھی کو 24 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے، برابر ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ عمل کریں. اب اس ٹائم میں ہم لوگ نماز کو چھوڑ دیں کہ ہمیں دوسری کام ہے، تو اللہ سے یہ بغاوت ہے، کفر کا عمل ہے. اپنے علم حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنے عمل میں لائیے. اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ایسی چیز ہے، یہ جیسے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو یہ ہمارے صحت اور باڈی کو مضبوط کرتا ہے، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے روح کو مضبوط کرتا ہے. ہمارے پاس کتنی مصیبتیں آتی ہیں، ہر وقت آتی ہیں، لیکن جب ہم ساری مصیبتوں کو اس اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہو رہا ہے اور ہوگا، تو وہ کتنی آسان ہو جاتی ہے. اب کب کہیں گے؟ جب نماز پڑھیں گے تب تو کہیں گے. ہر ایک انسان میں ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ 1 منٹ کا بھی آدمی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے ایک آدمی، لیکن ہمیں پھر بھی یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اذان ہو رہی ہے، ہمیں نماز کے لیے چلنا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وہ شخص عرش کے چھائے میں رہے گا جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو. اس میں 7 قسم کے لوگ ہیں، ایک یہ بھی ہے. ایک یہ جو شخص جس کی جوانی مسجد میں لگی رہتی ہو، عبادت میں من لگا رہتا ہے، وہ عرش کے سائے میں رہے گا. اب کون ایسا نوجوان ہوگا کہ وہ نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ کے عرش، اس دن کوئی چھایا نہیں ہوگا، ریتیلی جگہ ہو، سر پہ دھوپ ہو، ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں ایک درخت دکھ جائے، شدید تپش ہو تو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں کہ ایک چھایا مل جائے کہ ہم وہاں پہ آرام کر لیں. تو ایسی حالت میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عرش کا سایہ اس نوجوان کو نصیب ہوگا. آپ پڑھیں اس حدیث. تو نوجوان ہونے کے باوجود اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اس شخص کے لیے سایہ نصیب ہو. کیول جو شخص جوانی میں عمل کرتا ہے نا، اس کو اور آگے وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا. یوں کہیں تو علم حاصل کرنے کے بعد سب سے جو پہلی چیز ہے کہ ہم نماز قائم کریں، نماز کی پابندی کریں. نماز کو چھوڑنا، کئی لوگوں سے تو میں ملتا ہوں، وہ نماز چھوڑتے ہیں تو ان کا دل بے چین، کہتے ہیں ہم تو نماز، جیسے آپ لوگ کئی لوگ ہیں جو سرتی یا نشہ اور چیز کرتے ہیں، ان کو جب نہیں ملتا ہے تو لگتا ہے کہ کیا کھو گیا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ایسی ہی طلب جس شخص کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اس کو جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذان سنائی دے دیتا ہے، تو اس کو یہ طلب ہوتا ہے کہ ہم کب نماز پڑھ لیں، کب اللہ کا حق ادا کر لیں.
اس طرح کا ایمان ہونا چاہیے. اللہ سے سچی محبت اس طرح سے ہونا چاہیے ہے کہ کچھ بھی ہو لیکن ہم نماز کو پہلے ادا کریں گے. وہ لوگ مسجد ہی ڈھونڈتے ہیں ہمیشہ.